ایران پر حملے سے روکنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، میں نے خود ایران پر حملے کا فیصلہ ترک کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو، 800 مظاہرین کی پھانسیاں روکنے پر ایرانی حکومت کے اقدام کا خیر مقدم۔ کہا کہ ایران نے 800 سے زائد پھانسیاں معطل کر دیں، یہ ایک بڑا کام تھا۔ مزید بولے، گرین لینڈ کا ساتھ دینے والے ملکوں پر ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جن ملکوں نے گرین لینڈ پر ہمارا ساتھ نہ دیا ان پر ٹیرف لگاؤں گا۔ ہمیں قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے خود کو ٹیرف کنگ قرار دے دیا۔ مفاد پرست مودی سرکار نے ایران کو دھوکہ دے دیا۔ امریکی دباؤ پر بھارت نے ایران سے چابہار بندرگاہ کا معاہدہ ختم کر دیا۔ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے تمام ڈائریکٹرز اجتماعی طور پر مستعفی۔ امریکی پابندیوں کے ممکنہ اثرات سے بچنے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ بھی بند۔ امریکہ نے ایران سے کاروبار پر 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بھارت نے امریکی پابندیوں کے نفاذ سے پہلے تہران کو طے شدہ $120 ملین کی رقم ادا کی۔ ماہرین نے اسے بھارت کی دوگلی خارجہ پالیسی قرار دے دیا۔ کہا کہ چابہار بندرگاہ سے بھارتی خفیہ ایجنسی راک کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ امریکی پابندیوں پر کمپنی کی اصلیت سامنے آنے کا قوی امکان تھا۔ اس سے بھارت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ قومی اسمبلی کو نیا اپوزیشن لیڈر مل گیا۔ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بن گئے۔ اسپیکر ایاز صادق نے نوٹیفیکیشن چیئرمین پی ٹی آئی کے سپرد کیا۔ اسپیکر چیمبر میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ایاز صادق سے ملاقات۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ عمر ایوب کی نااہلی کے بعد سے خالی تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی محمود خان اچکزئی کو مبارکباد۔ کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی نشست 7 اگست سے خالی تھی۔ مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی کے پاس ہے۔ سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کا تقرر جلد ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود اچکزئی سے رابطہ۔ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر مبارکباد دی۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے دعویٰ کیا کہ محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر نواز شریف نے کرایا ہے۔ محمود اچکزئی نے نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا تھا۔ نواز شریف نے اپنے اندر کا غصہ نکالنے کے لیے محمود اچکزئی کا نوٹیفیکیشن کروایا ہے۔ مزاحمت کے بعد مفاہمت ہی ہوتی ہے، گفتگو سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی عدالت پیشی کے موقع پر گفتگو، بولے کہ مذاکرات کے اختیار محمود اچکزئی کے پاس ہے۔ اپوزیشن لیڈر بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کا وائس چیئرمین ہوں، پارٹی پالیسی سے نہیں ہٹ سکتا۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی ایک بار پھر میثاق جمہوریت کی تجویز۔ کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کے علاوہ کوئی حل نہیں، عوام کو بتانا ہوگا یہ مکمکا نہیں ہو رہا۔ عوام کو سب پتہ ہے کہ کون ٹھیک ہے کون نہیں۔ مسلم لیگ نون کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ عوامی مینڈیٹ سے حکومت میں نہیں آئی۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری اچھی پیش رفت ہے، اس سے ایوان میں جمہوری عمل کو تقویت ملے گی۔ مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا تقرر پارلیمانی نظام کے استحکام کے لیے اہم قدم ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کی سیاست کرنے والے سیاسی بونے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اوڑھنا بچھونا احتجاج، انتشار اور فساد ہے۔ سیاست ہر مہینے سڑکوں پر سرکس لگانے کا نام نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں نہ ہونے پر سیاسی بحث و تکرار۔ سینٹ میں پی ٹی آئی ارکان نے بانی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، میری ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ ملاقات نہ کروا کر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ مزید کہا امید ہے پیر کو سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے گا۔ قائمہ کمیٹیوں میں واپس جانے کا فیصلہ مشاورت کے بعد کریں گے۔ سینیٹر فلک ناز چترالی بولی کہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، 2 ماہ سے بانی پی ٹی آئی تک کسی کی رسائی حاصل نہیں۔ دوسری طرف پیمز کے ڈاکٹرز کی ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں اور دانتوں کا معائنہ کیا گیا۔
बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्हें उनकी मर्जी का खाना दिया जाता है, सहूलियात मिलती हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि हर हफ्ते उनकी अहलिया से मुलाकात कराई जाती है। रवैया देख कर मुलाकात करवाना जेल सुप्रिटेंडेंट का इख्तियार है, वफाक का इख्तियार नहीं कि वो उनको हिदायत दे। जेल कवायद के मुताबिक मुलाकात में सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म सेहत कार्ड का इजरा कर दिया, हर खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मैसर होगी। इस्लामाबाद आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर सेहत की मुफ्त सहूलतें मिलेंगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, सेहत की सहूलियात शहरियों का बुनियादी हक है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीब में शिरकत करेंगे। जुनैद सफदर का निकाह आज, वलीमा कल जाती उमरा में होगा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का रियाज के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। अरब मीडिया के मुताबिक शाह सलमान की सेहत बेहतर होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शाह सलमान को फेफड़ों में सोजिश हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शाह सलमान की बेहतर सेहत के लिए दुआ गो। एक्स पर पैगाम लिखा कि पाकिस्तानी अवाम खादिम हरमैन शरीफैन को इंतहाई इज्जत व एहतराम की निगाह से देखते हैं, उनकी जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान एक पेज पर। ईरान की सूरत हाल पर मुनक्किदा इजलास में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल हल होने चाहिए। फरीकैन आलमी कवानीन का ख्याल रखें और तहम्मुल का मुजाहरा करें। चीनी मंदूब ने कहा कि ईरान को अपने फैसले करने में आज़ादी होनी चाहिए। रूसी मंदूब बोले कि अमरीका ईरान से मुताल्लिक़ खौफ व हिरास फैला रहा है। इजलास में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी मंदूब बोले कि ईरान में जबर और तशद्दुद से आलमी अमन को खतरा है। मुजाहिरीन का कत्लेआम ना रुका तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरानी मंदूब ने अमरीका को जवाब देते हुए कहा कि गैर मुल्की मुदाखलत के लिए पुरतशद्दुद हालात पैदा किए गए, जारियत का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी सूरत हाल पर इसराइल मुतहरिक इसराइली खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर डेविड बार्नी अमेरिका पहुंच गए। ईरानी सूरत हाल पर अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो फौजी कार्रवाई की जा सकती है। इसराइली हुकाम का कहना है आने वाले दिनों में अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीरजादा का कहना है कि ईरान में फसादियों को $6000 तक दिए गए। पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद हंगामे में बदला गया। उधर न्यूजीलैंड ने ईरान में अपना सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया, सिफारतकारों को वापस बुला लिया। अमरीकी फ़ज़ाइया का जदीद लड़ाका तैयारा जापान के साहिल से लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारा F-35A डिस्ट्रेस सिग्नल के बाद रडार से गायब हुआ। तैयारे ने इमरजेंसी कोड 7700 भेजा था।